إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين۔ وہ شاخ گل پہ زمزموں کی دھن تراشتے رہے، وہ شاخ گل پہ زمزموں کی دھن تراشتے رہے، اور نشے منوں سے بجلیوں کا کارواں گزر گیا۔ قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا۔ جہاں نظر نہیں گئی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، وہو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین، شعبان المبارک 1445 بمطابق 23 فروری 2024 یہ مہینہ بابرکت مہینہ ہے، اور اس کی برکت کے کیا کہنے کہ جسے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا۔ شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان شہر اللہ، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کے خطبے میں آپ حضرات کے سامنے شعبان کے فضائل کے ساتھ ساتھ شعبان کی 15ویں شب، نصف شعبان کی شب جسے شب برات کہا جاتا ہے، اس کی بھی کچھ فضیلت آپ کے سامنے رکھوں۔ گرامی قدر، جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کو بعض مفسرین نے لیلۃ القدر کی فضیلت میں شمار کیا ہے، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ نصف شعبان کی 15ویں رات ہے، اس کے متعلق یہ فضیلت آئی ہے۔ اگر اس سے 15ویں شب شعبان کی مراد لی جائے تو مفسرین کے نزدیک صحیح تصور کیا جائے۔ بہرحال سامعین، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی برکت سے اس امت پر جہاں اور بہت سارے احسانات فرمائے ہیں، وہیں یہ شعبان کا مہینہ بھی ہے۔ بے شک یہ حرمت والوں میں نہیں ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا
صلی اللہ علیہ وسلم کہ رجب اور رمضان کے درمیان ایک مہینہ ہے بڑی قدر والا، لیکن لوگ اس کی قدر، اس کی ویلیو کو پہچانتے نہیں۔ تو شعبان وہ مہینہ ہے۔ امام الانبیاء اکثر اوقات شعبان المبارک میں روزہ رکھا کرتے تھے، خصوصاً 15 شعبان تک آپ عام طور پر شعبان میں روزے رکھتے تھے، اور پھر افطار فرماتے تھے، اور یوں فرماتے تھے کہ اب رمضان المبارک کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ تو شعبان کا مہینہ، پھر اس کی 15ویں شب امت محمدیہ کے لیے رحمت ہے، برکت ہے، مغفرت ہے، بخشش کا سیزن بنا کر بھیجی گئی، جسے ہم لیلۃ البرات بھی کہتے ہیں، شب برات بھی کہتے ہیں۔ لیلہ کا معنی بھی رات ہے، شب کا معنی بھی رات ہے، اور بعض لوگ یوں کہہ دیتے ہیں کہ شب برات کی رات، یہ غلط ہے۔ شب کا معنی رات ہے، پھر 2 مرتبہ استعمال کر لیا نا رات، یہ نہیں، شب برات یا لیلۃ القدر، ہاں جی، لیلۃ البرات، تو لیلہ کا معنی رات ہے۔ خیر، اس شب میں، لیلۃ البرات میں گناہگاروں کو بخشنا، گناہگاروں کے گناہوں پہ پردے ڈالنا، گناہگاروں کو رحمت خداوندی کا اپنی طرف بلانا، گناہگاروں کو بخشنا، گناہگاروں کے گناہوں پہ پردے ڈالنا، اور رحمت خداوندی کا گناہگاروں کو اپنی طرف آنے کی دعوت دینا، یعنی توبہ کی دعوت دینا۔ یہ تو سارا سال ہی چلتا رہتا ہے، یہ سلسلہ سارا سال ہی چلتا ہے، لیکن کچھ خاص گھڑیاں، کچھ خاص اوقات، کچھ خاص دن، کچھ خاص مہینے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ گناہگاروں کے لیے بخشش کرنے کے لیے، بخشنے کے لیے اپنے بندوں کو ریزرو کر دی، تاکہ گناہگار لوگ جو میرے محبوب کے امتی ہیں، وہ سیزن کے دنوں میں اپنے تمام تر گناہوں سے پاک ہو۔ مقصد یہ، ان راتوں کا، ان دنوں کا، یہ بابرکت مہینوں کا اثر یہ، اور یہ اللہ نے اس لیے ہمیں عطا کیے تاکہ گناہگاروں کو بخشا جائے اور تابعداروں کو انعامات سے نوازا جائے، اپنی طرف بلایا جائے، اور اللہ کے حضور اپنی ندامت کے آنسوں سے اس کی رحمت کے خزانے لوٹ لینا گویا بڑی سعادت کی بات ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا یومہا، جب شعبان کی 15ویں شب ہوتی ہے، نصف شعبان کی شب، تو فرمایا اس کے رات کا قیام کرو، وصوموا یومہا، اس کے دن کا روزہ رکھو۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ فإن اللہ تبارک و تعالی ينزل فیہا، اللہ تبارک و تعالی نزول فرماتے، نزول اجلال فرماتے، لغروب الشمس الى السماء الدنیا، غروب شمس سے آسمان دنیا کی طرف، فیقول، اور یوں فرماتے ہیں، الا من مستغفر، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، فاغفر لہ، تو میں اس کو معاف کر دوں، الا من مسترزق، ہے کوئی مجھ سے جو رزق طلب کرے، فارزقہ، میں اس کو رزق عطا کر دوں، الا من مبتلا، کوئی ہے مبتلا تکلیفوں میں، بیماریوں میں، مسائل میں، مصائب میں، تو میں اس کو فعافیہ، میں اس کو عافیت عطا کرتا ہوں، الا کذا الا کذا، اسی طرح ہوتا رہتا ہے، اسی طرح ہوتا رہتا ہے، یعنی یوں اللہ آوازیں لگاتے رہتے ہیں، لگاتے رہتے ہیں، لگاتے رہتے ہیں، حتیٰ یطلع الفجر، حتیٰ کہ فجر ہو جاتی، طلوع آفتاب ہو جاتی۔
گرامی قدر شعبان کی 15ویں شب کو قیام کرو، دن کا روزہ رکھو۔ 15ویں شعبان کے دن کا روزہ اللہ تعالیٰ 15ویں شب کے غروب آفتاب کے بعد آسمان دنیا کی طرف تمام رحمتوں کے ساتھ متوجہ ہو کر یہ آواز دیتے ہیں کن کو؟ اپنے گناہگار بندوں کو۔ کوئی ہے جو معافی چاہنے والا ہے مجھ سے معافی مانگے، میں اس کو معاف کروں۔ کوئی ہے جو روزی چاہنے والا ہے مجھ سے روزی مانگے، میں اس کو روزی عطا کروں، روزی فراخ کروں۔ کوئی ہے جو مصیبت زدہ ہے مجھ سے مصیبت دور کرنے کے لیے درخواست کرے، میں اس کی مصیبتوں کو دور کر دوں۔ اسی طرح صبح صادق تک آوازیں لگتی رہتی ہیں۔ گرامی قدر حکم ہوتا ہے گناہگارو دوڑو، خدا خود آوازیں دے رہا ہے کوئی گناہگار، کوئی سیاہکار، کوئی خطاکار، کوئی بدکار، کوئی مفلس وفادار، ہے کوئی مصیبت زدہ تو آئے، جلدی آئے۔ سال بھر کے گناہ کرنے والا مجھے آ کر پکارے، میری رحمت گناہگاروں کے دروازے پہ آپ دستک دے رہی ہے۔ رحمت خداوندی گناہگاروں کے دروازے پر خود دستک دے رہی ہے، آپ دروازہ کھڑکا رہی ہے رحمت۔ گناہ لے کے آؤ گے معاف کر دیا جائے گا، رزق لینے آؤ گے دے دیا جائے گا، اولاد لینے آؤ گے دے دی جائے گی، جنت طلب کرو گے عطا کر دی جائے گی۔ کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں؟ کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں؟ دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں۔ سبحان اللہ۔ پرچون مانگو گے سودا پرچون ملے گا، تھوک کے حساب سے مانگو گے تھوک کے حساب سے ملے گا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ سب کو دیا جائے گا، سب کچھ دیا جائے گا، کچھ بھی نہیں لیا جائے گا، مفت میں ملے گا۔ تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ ساڈیاں جھولیاں تنگ نے، اللہ دے ہاں کوئی کمی نہیں، سانو منگن دا ول نہیں آؤں۔ وہ داتا ہے سب کا داتا ہے۔ اس رات کو حضور خدا کے دروازے پر، صدیق خدا کے دروازے پر، عمر خدا کے دروازے پر، عثمان خدا کے دروازے پر، اس رات کو علی خدا کے دروازے پر، علماء خدا کے دروازے پر، اولیاء خدا کے دروازے پر، فقہاء خدا کے دروازے پر۔ لیکن امتی پر افسوس ہے کہ امتی آتش باز کے دروازے پر۔ اے پٹاخے چلاؤن والا عجیب کسے بدبخت نے رواج شروع کر دیتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ پیغمبر کی رفیقہ، باغ نبوت کی اندلیبہ، انتہائی باسلیقہ، صدیق کی بیٹی صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اس رات کی مبارک ساتوں کا یوں تذکرہ کرتی ہیں، ان الفاظ میں اپنے پیغمبر کا، اپنے محبوب کا عمل بتاتی ہیں۔ قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل فصلى فأطال السجود حتى ظننت أنه قد قبض فلما رأيت ذلك قمت حتى حركت إبهامه فتحرك فرجعت فسمعته يقول في سجود أعوذ بعفوك من عقابك برضاك من سخطك أثنيت على فأعوذ بك منك إليك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلما رفع رأسه من السجود ففرغ من صلاته فقال يا عائشة أو يا حمراء أظننت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خان بك قلت لا والله يا رسول الله ولكني ظننت أنك كبست بطول سجودك فقال أتدرين أي ليلة هذه قلت الله ورسوله أعلم قال هذه ليلة النصف من شعبان فيغفر للمستغفرين ويرحم للمسترحمين ويؤخر اہل الحقد کما ہم بہقی شریف۔ اب اس کا ترجمہ سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنی شروع کی، جس میں اتنا لمبا سیدھا کیا کہ اما عائشہ صدیقہ پیغمبر کی رفیقہ فرماتی ہیں میں نے یہ خیال کیا کہ آپ کا انتقال ہو گیا، میں نے یہ سمجھا کہ آپ دنیا سے چلے گئے۔ جب میں نے یہ دیکھا تو کھڑی ہو کر حاضر خدمت ہو گئی اور آپ کے پیر کے انگوٹھے کو ہلایا، وہ ہل گیا تو میں سمجھ گئی کہ آپ ٹھیک ہیں۔ پھر کان لگا کر میں نے سنا کہ آپ سجدے میں یہ دعا پڑھ رہے تھے، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری معافی کے ساتھ۔ حضور پاک یہ دعا پڑھ رہے تھے سجدے میں، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری معافی کے ساتھ تیرے عذاب سے، اور میں پناہ مانگتا ہوں تیری خوشنودی کے ذریعے سے تیرے غصے سے، اور میں پناہ چاہتا ہوں عذاب اور قہر سے تیری معافی کے ساتھ تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں۔ تو اتنی خوبیوں والا ہے کہ میں انہیں گن نہیں سکتا۔ حضور دعا میں یہ کہہ رہے، سجدے میں فرما رہے تھے تو اتنی خوبیوں والا کہ میں ان کو گن نہیں سکتا، اور اتنی تعریفیں ہیں کہ تیری اس طرح کی تعریفیں، تیری اتنی تعریفیں ہیں کہ تو خود ہی ان کو جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، تو ہی جانتا ہے کیا تیری تعریفیں۔ تو ایسا ہی ہے جیسا تو نے اپنی تعریف خود فرمائی جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا، نماز سے فارغ ہوئے۔ اما عائشہ فرماتے ہیں مجھ سے فرمانے لگے، اے عائشہ، یا کہا اے حمیرہ، آپ پیار سے حمیرہ کہا کرتے تھے کیونکہ آپ کا رنگ بہت سرخ تھا، تو آپ کا لقب حضور نے رکھا ہوا تھا، پیار سے کہتے تھے اے حمیرہ۔ تو فرمانے لگے اے حمیرہ، حضور کو بہت محبت تھی، ان سے سب سے زیادہ محبت تھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، صدیقہ بنت صدیق۔ تو فرمایا اے عائشہ،
کیا تو نے یہ خیال کیا کہ اللہ کا رسول تیری حق تلفی کرے گا؟ کہ حضور ان کے پاس سے اٹھ کر جو نماز میں چلے گئے تو انہوں نے جا کے چیک کیا پیر کا انگوٹھا، بھئی اتنا لمبا سجدہ ہو گیا حضور کا، اور حضور سجدے میں یہ دعائیں پڑھ رہے، تو ہم عائشہ کو فکر لگ گئی کہ کہیں یہ نہ ہو کہ سجدے میں ہی آپ کی روح قبض ہو جائے۔ جب پیر کا انگوٹھا ہلا کے دیکھا وہ ہل گیا، اور پھر آپ کے سجدے کے ساتھ تھوڑا سا کان لگایا تو آپ یہ دعائیں پڑھ رہے تھے جو اما عائشہ نے بیان کی۔ یہ اما عائشہ کے صدقے ہمیں یہ چیز پتہ چلا نا۔ پھر فرمایا کہ اللہ کا رسول تیری حق تلفی کریں گے، کیا تو نے یہ خیال کیا؟ اما عائشہ فرماتی ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ خدا کی قسم نہیں، ایسی بات نہیں، میں نے ایسا نہیں سوچا، قسم اٹھا دی کہ خدا کی قسم میں نے ایسا نہیں سوچا، میں نے آپ کے سجدے کی طوالت کی وجہ سے یہ خیال کیا تھا کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ میں نے تو آپ کا سجدہ دیکھا، اتنا لمبا سجدہ۔ عرض کیا اللہ اور اس کا رسول زیادہ اس بات کو جانتے ہیں۔ حضور پاک نے پوچھا تھا نا کہ عائشہ کیا تو اس رات کے متعلق جانتی ہے؟ اما عائشہ نے فرمایا نہیں، اللہ جانے یا آپ جانے، مجھے کیا پتا۔ آپ نے فرمایا آج شعبان کی 15ویں رات ہے، آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس شب میں اللہ اپنے بندوں کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے اور معافی چاہنے والوں کو معاف کرتا ہے، رحم چاہنے والوں پر رحم کرتا ہے، بغض کینہ اپنے اندر بیر حسد رکھنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ اس کا معنی ہے کہ کینہ بغض بیر اندر نہیں ہونا چاہیے، نہ اپنے دوستوں کے بارے میں، نہ رشتہ داروں کے بارے میں، نہ عزیز و اقارب کے بارے میں۔ ہمارے پاس تو تھوڑی سی دولت آتی ہے بھائیوں سے دور، تھوڑی سی دولت آئی اپنے علاقے سے دور، تھوڑی سی دولت آئی بہنوں سے دور، ماں باپ سے بھی دور۔ اس حدیث سے گرامی قدر چند امور ثابت ہو گئے۔ حضور نے اس رات کو طویل قیام کیا، حضور نے اپنے مسعود حقیقی کو سجدے میں راضی کیا، حضور نے خدا کے غضب سے پناہ مانگی۔ جب حضور پناہ مانگتے ہیں ہم کس بات کی مولی ہیں؟ ہمیں بھی اللہ کے غضب سے، عذابوں سے پناہ مانگنی چاہیے۔ حضور نے خدا کی رحمت کو طلب کیا، ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا اس رات کو رحمت طلب کرنے والے کو رحمت دی جائے گی، اس رات مغفرت طلب کرنے والے کو مغفرت دی جائے گی، کینہ رکھنے والے کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے گا۔ اب ٹائم تھوڑا رہ گیا، اس بات کو تھوڑا سا سمیٹ کے ان 6 آدمیوں کا تذکرہ کریں کہ جو اس رات میں بھی جن کی بخشش نہیں ہوتی۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر ہمارے اندر ان میں سے کوئی مسئلہ ہے تو اس کو نکالیں، خدا کی قسم بڑے یعنی دل سے بات کریں، اللہ کا پیغام، اس کے رسول کا پیغام پہنچاتے ہوئے۔ گرامی قدر آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ نے یہ اندازہ کر لیا کہ یہ رات بخشش کی رات ہے، یہ رات رحمت کی رات۔ کون سی رات؟ لیلۃ البرات۔ اور یہ رات گناہوں سے نجات کی رات۔ اس رات کو رحمت خدا بندی گناہگاروں کو خود اپنے دروازے پر بلاتی ہے۔ لیکن بعض بد نصیب ازلی بدبخت ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اس رات میں بھی بخشش اور رحمت سے نہیں نوازا جاتا۔ ہمیں وہ نہیں ہونا چاہیے کم از کم۔ یہ ان کے مقدر کا کھیل ہے، لیکن تقدیر انسان کے ہاتھ میں بھی تو اللہ نے اس کو دیا ہے نا، عمل کی طاقت تو اس کو خود دی ہے نا۔ اللہ کو کسی زبردستی کسی کو جہنم نہیں بھیجتا، نہ کسی کو گمراہ کرتا ہے، یہ انسان کے خود اپنے کرتوت ہیں جو انسان کو رحمت خدا بندی سے دور کرتے ہیں۔
تو فرمایا یہ ان کے کرتوتوں کا کھیل ہے جس کی وجہ سے ان پر غضب الہی ہو چکا ہے، وہ سیزن میں رحمت خداوندی کی بہاروں کے مزے نہیں لوٹ سکتے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، یہ بہقی شریف کی روایت ہے، وقت کا میں صرف ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ فرمایا حضور پاک صاحب لولاک نے میرے پاس جبریل آئے، غور سے سنو، میرے پاس جبریل آئے اور فرمایا آج کی رات شعبان کی 15ویں رات ہے، یہی لیلۃ البرات۔ اس رات میں اللہ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے شمار کے مطابق اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے کہ سبحان اللہ۔ وہ تو نیتیں دیکھتا ہے نا، نیتوں کو دیکھتا ہے بندوں کی، کہ بندے اس کو مانتے کتنا ہے، اس کے سامنے آ کر گڑ گڑاتے کتنا ہے، سجدے میں کون آ کے روتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس رات کو مشرق کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا۔ کہو استغفر اللہ۔ مشرق کون ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات اور صفات میں اس کی مخلوق کو شریک بنانے والا۔ اب اس کی بہت وضاحت کے وقت نہیں ہے، بس یہ جامع تشریح میں نے کی کہ اللہ کی ذات اور صفات میں اس کی مخلوق میں شریک بنانے والا، وہ ہوتا ہے مشرک۔ فرمایا اس رات میں اللہ مشرق کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا اور نہ ہی کینہ پرور کی طرف دیکھتا ہے، یعنی جو دل میں رشتہ داروں، عزیز و اقارب، دوست احباب، اڑوسی پڑوسی، محلے دار، مسلمانوں کے بارے میں کینہ رکھے، نہ رشتہ کاٹنے والوں کی طرف رحمت سے دیکھتا ہے، رشتے توڑنے والوں کی طرف بھی رحمت سے، نہ ٹخنے سے نیچے پاجامہ لٹکانے والے کی طرف۔ لوگ تکبر کی وجہ سے سلوار، پاجامہ، پینٹ، چادر، لنگی ٹخنوں سے نیچے رکھ لیتے ہیں، پھیلا لیتے ہیں اور اتنی نیچے کر لیتے ہیں کہ سارا بازار صاف ہوتا جائے، وہ پلیز بھی ہو جاتی ہے، خراب بھی ہو جاتی ہے اور اللہ کو پسند بھی نہیں۔ اس لیے ٹخنے ننگے رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بلکہ نصف پنڈلی تک آپ کی چادر مبارک ہوتی تھی، آپ کی تہمد مبارک نصف پنڈلی تک ہوتی تھی۔ عام طور اتنا نہ کر سکو تو کم از کم ٹخنے تو ننگے ہونے چاہیے نا، نماز میں بھی اور بغیر نماز کے بھی۔ فرمایا کہ جو پاجامہ تکبر کے ساتھ لٹکانے والا، اس کی طرف بھی اللہ نظر رحمت نہیں کرتا اس رات میں بھی، اور نہ ماں باپ کے نافرمان کی طرف دیکھتا ہے۔ ماں باپ کا نافرمان بھی اللہ اس کی طرف بھی نہیں نظر رحمت سے دیکھتا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں والدین کی فرما برداری کو بڑے ہی مؤثر انداز سے بیان کیا۔ ایک بات صرف کرتا ہوں کہ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کی اطاعت کا حکم دے رکھا ہے۔